تو چاہے چھوٹی نیکی ہو، ناوالب اللہ تعالیٰ کس وقت کس نیکی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے اور اسی سے ہمارے میزان عمل بھرنے کا انتظار فرما دے۔ پڑھیے درود شریف صلی اللہ علیہ وسلم۔ وعن ابی امامۃ ان رجلا سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما ایمان۔ اللہ کے نبی کی مقدس صحابی ہیں حاجی ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے روایت ہے کہ ایک شخص نے اللہ کے نبی سے سوال کیا ما ایمان، یا رسول اللہ تعالیٰ یہ بتائیے کہ ایمان کیا ہے؟ آپ نے ابھی تک کسی سے نہیں پوچھا ہوگا، نہ اپنے پیر صاحب سے، نہ مفتی صاحب سے، نہ مولانا صاحب سے، کسی سے نہیں پوچھا ہوگا یہ بتائیے ایمان کو کہتے ہیں میں پکا ایمان والا ہوں، آپ نے کبھی نہیں پوچھا۔ لیکن یہ صحابی رسول پوچھ رہے رسول اللہ سے، میرے آقا آپ بتائیے کہ ایمان کیا ہے؟ ما ایمان، میرے سرکار ایمان کیا ہے؟ اب اللہ کے نبی جواب سنیے تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا اذا سرتك حسنتك وساءتك سیئاتک فانت مؤمن۔ جب تمہاری نیکی تم کو خوش کر دے اور تمہارا گناہ تم کو غم زدہ کر دے تو تم ایمان والے ہو گئے۔ اگر ہم سے کوئی گناہ ہو جائے، نماز چھوٹ جائے، روزہ چھوٹ جائے، گالی بک دیں، حرام کام کر بیٹھیں تو ہمارا دل رونے لگے، تنہائی میں گئے الفاظ میں غلطیات کوئی نہیں کرنا چاہیے۔ تو میرے آقا فرماتے ہیں اگر تم کو گناہ کرنے سے تکلیف ہو تو یہ تمہاری ایمان کی نشانی ہے، اور جب تم نیکی کرو، نماز پڑھنے جاؤ تو تمہیں خوشی ہو، درود خانے میں بیٹھ جاؤ تو دل خوش ہو جائے، عیدگاہ کی خدمت کرو تو دل خوش ہو جائے، مسجد و مدرسے کی خدمت کرو تو دل خوش ہو جائے، کلمہ شریف پڑھ لو تو دل خوش ہو جائے، 5 وقت کی نماز جماعت سے ادا ہو جائے تو دل تمہارا خوش ہو جائے، تم درود شریف پڑھ لو تو دل تمہارا خوش ہو جائے۔ تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ نیکی سے دل کا خوش ہونا اور گناہ سے دل کو تکلیف ہونا یہ ایمان کی نشانی ہے۔ یہ کیا ہے؟ ایمان کی نشانی ہے۔ اب ذرا آپ دیکھ لیجیے نا، آپ نمازوں پہ نمازیں چھوڑتے جا رہے ہیں، روزانہ نمازوں پہ نمازیں چھوڑ رہے ہیں، گناہ پر گناہ کر رہے ہیں، لیکن آپ کے دل کو تکلیف نہیں ہو رہی۔ اگر آپ کو دل کو تکلیف ہو رہی ہوتی تو آپ گھر سے سوچتے کہ غلط ہے، تو اس سے آپ غور کریں۔ رسول اللہ فرما رہے نا، اس کو موبائل بنا تھوڑی دیر بھی بند کر دیجیے، اور 3 کی حدیث میں پڑھ رہا ہوں کہ اگر گناہ سے تمہارے دل کو تکلیف ہو اور نیکی سے تمہارا دل خوش ہو تو یہ تمہارا ایمان ہے، یہ ایمان کی نشانی ہے۔ تم ایمان والے ہو، تم نمازوں پہ نمازیں چھوڑ رہے ہو، جماعت پہ جماعت چھوڑ رہے ہو، باتوں کی بات تمہاری غائب ہو رہی ہے نا، گالی بھی پکڑ رہے ہو، کوئی سٹا لگا رہا ہے، کوئی جوا کھیل رہا ہے، کوئی شراب پی رہا ہے، کوئی جھگڑا کر رہا ہے، کوئی ماں باپ سے بے کر رہا ہے، اور دل کو نماز چھوڑنے کا کوئی قلق نہیں، کوئی تکلیف نہیں۔ اب آپ خود غور کرو، اللہ کی نبی کی حدیث کی روشنی میں آپ کے سینے میں، آپ کے دل میں ایمان کی روشنی ہے یا نہیں؟ میرے بچوں، میرے نوجوانوں، میرے بزرگوں، یہ بہت قیمتی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی نے خود فیصلہ کرو، ہم کو الفاظ پہلے کوئی ضرور نہیں۔ رسول اللہ فرما رہے ہیں جب نیکی کرنے سے تمہارا دل خوش ہو جائے، اور نماز چھوڑنا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، اور گناہ کرنے سے تمہارا دل دکھنے لگے تو تم سمجھ لینا کہ تم ایمان والے ہو، تمہارے سینے میں نصیب ایمان کی روشنی موجود ہے۔ میرے پیارے عزیز، آپ غور کرو، یہ 5 نمازیں ہماری غائب ہو رہی ہیں، ہے نا؟ نہ ہم قرآن پڑھتے ہیں، نہ دین سیکھتے ہیں، نہ دین سکھاتے ہیں، نہ دین سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ارے بھائی، اگر آپ نے قرآن نہیں پڑھا ہے، آپ نے دین نہیں پڑھا ہے، وضو نہیں سیکھا ہے، نماز نہیں سیکھی ہے، تحریک دعوت انسانیت کے مجاہدین علماء طلباء آپ کی خدمت کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ فری میں ہمارے معلمین موجود ہیں، آپ بچوں کو بھیجیے، قرآن پڑھائیے، لیکن آج ہم آپ کو اپنے بچوں کو قرآن پڑھانے کا بھی موقع فراہم نہیں ہے، بچوں کو نماز سکھانے کی بھی موقع فراہم نہیں ہے۔ اس حدیث پاک کی روشنی میں غور کرو کہ تمہارا ایمان کیسا ہے۔
اور ایمان کامل ہمارے اندر ہے یا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو اپنے محبوب کی شریف بات پر عمل کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں آپ سب کو کامل ایمان والا بنا دے۔ اور یہ درشی میں دوسرے دن بات سناؤں۔ ہاں نبی حدیث پوری ہو جائے، یہ سوال تھا قالا یار، یہ سوال تھا یا اللہ ایمان کیا ہے؟ تو کیا فرمایا؟ جب نیکی سے تمہارا دل خوش ہو اور گناہ سے تمہارا دل غمزدہ ہو، دکھ ہو تم کو، تو سمجھ لینا کہ تم ایمان والے ہو۔ آگے کیا سوال کیا؟ پھر سوال کر دیا قال یا رسول اللہ فما الاسم، میرے آقا ذرا یہ بتائیے کہ گناہ کیا ہے؟ اب ایمان والے سے کس سے سوال ہے؟ اللہ کے نبی سے سوال ہو رہا ہے، اور ایک صحابی رسول سوال کر رہے ہیں، میرے آقا ذرا یہ بتائیے کہ گناہ کیا ہے؟ آپ نے ایمان تو بتا دیا، آپ گناہ کیا ہے یہ بتا دیئے۔ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اذا حاکا فی نفسک شیء فدعہ، جب تمہارے دل میں کوئی چیز کھٹ کے تو چھوڑ دو، بس سمجھو کہ یہی گناہ ہے۔ دیکھا اس بتاؤ آپ سے، آپ جوا بھی چاہیے، چاہے شراب پیجیے، کوئی بھی کیجیے، لیکن جب آپ کمرے میں گھر کے اندر آئیں گے تو آپ کا دل کہے گا تم نے غلط کیا ہے۔ اگر ایمان کی روشنی تمہارے دل میں ہے، ایمان والے ہو، تو تمہارا دل ضرور کہے گا کہ تم نے غلط کیا ہے۔ تو رسول اللہ فرماتے ہیں یہ تمہارا دل جس سے مطمئن نہ ہونے پائے اور جو بات کھٹک نہیں ہو تو بات سمجھو کہ یہی گناہ ہے، اسی کو چھوڑو۔ جو رسول اللہ کی تعلیم ہے، ایک حدیث بعد میں آپ اور سناتا ہوں، یہ آپ نہیں سمجھ رہے ہیں، یہ محفل بہت قیمتی ہے، یہ رسول اللہ کی حدیثوں کے محفل میرے بھائی، یہ اللہ کے نبی کے زمانے سے ہوئی چلی جا رہی ہے، اور اللہ کے نبی کے بعد صحابہ اکرام درس حدیث دیا کرتے تھے۔ امام بخاری نے ساری زندگی یہی کیا، الحمدللہ میں اپنے آقاؤں کی سنت ادا کر رہا ہوں۔ سرکار حافظ بخاری بدلوار المشاہد کا فیضان میرے اساتذہ کا فیضان ہے، کہ میں وہ فیضان آپ تک پہنچا۔ ایک حدیث پاک اور سنی، میرے آقا نے ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا استفتح قلبک، اگر کوئی معاملہ درپیش ہو اور تم نہ سمجھنے پا رہے ہو، نہیں کوئی مفتی صاحب مولانا صاحب موجود ہے کہ پہنچے ان سے پوچھیں، تو کیا کرو؟ فرمایا اپنے دل سے پوچھو۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اس سب سے قلبہ کا اپنے دل سے پوچھو، یعنی مومن کا دل ہی بہت بڑا مفتی ہے،